یوٹیلیٹی بلز کے اندر دے رہے ہیں، لیکن ان مسائل کا حل نظر نہیں آتا۔ حکومت آخر میں یہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں، لیکن اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے دعوے یہی ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور 6 ماہ کے اندر تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی بات کر لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں یا پاکستان تحریک انصاف کی، اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس صرف 90 دن ہوتے ہیں۔ 90 دن کے اندر کایا پلٹ دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جادو کی چھڑی کا رویا جاتا ہے۔ الادین کے چراغ کی بات کی جاتی ہے، نہ وہ چراغ ملتا ہے نہ وہ جادو کی چھڑی ملتی ہے۔ کل 28 اگست کو تاجروں نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل طیب میر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں ہڑتال کیوں کی جا رہی ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں۔ طیب میر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ میر صاحب، کیا مطالبات ہیں آپ کے، کیوں کر ہڑتال کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کا پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ ٹی وی چینلز کے ذریعے ہماری آواز جو ہے اقام بالا تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل کے لیے آپ لڑتے رہتے ہیں، ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت 2 مسائل ہمارے مین چل رہے ہیں۔ ایک تاجر دوست اسکیم انہوں نے اناؤنس کی ہے، جو تاجر دوست اسکیم نہیں ہے، تاجر دشمن اسکیم کہلاتی ہے وہ۔ تو دوسرا ہمارا مسائل ہے کہ وابڈا کے لحاظ سے، کہ وابڈا میں ایک تو بے جہاں ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ نے لگا دیے ہیں، دوسرا بجلی ہے، تیسرا میٹر جو ہے وہ جو ہماری ملکیت ہے جس کو ہم پیسے دے کے اپنا لگواتے ہیں، اس کے اوپر بھی 1000 روپیہ رینٹ لگا دیا ہے۔ تیسرا کہ 200 یونٹ سے جب 1 یونٹ بڑھتا ہے تو 3000 روپیہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح 300 یونٹ سے اوپر بڑھتا ہے تو وہ 4000 روپیہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا مہنگائی کا طوفان انہوں نے برپا کیا ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کریں نا کہ اپنی جو فارچونرز ڈی سیز کو دی ہیں، جو پولیس کو جو گاڑیاں دی ہیں، جو اضافی گاڑیاں دی ہیں، اور جو دوسرا یہ اپنے شاہ خرچیاں وزیروں کے لیے جو لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کو بند کر دیں۔ جب وہ بند کریں گے تو قرضے بھی اتریں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن طیب میر صاحب، جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیا 24 گھنٹے کی ہڑتال، 1 دن کی ہڑتال کے ساتھ آپ کے یہ مطالبات مان لیے جائیں گے؟ اور اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو آپ کا اگلا لاحہ عمل کیا ہے؟ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی جھاڑنا، یہ مٹی جھاڑنے کا آپ کا کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ نے اپنی تاجر برادری کو مطمئن کرنے کے لیے اقدام کیا ہے؟ وہ اس لیے جاڑی جا رہی ہے کہ یہ تاجر فروشوں سے بیٹھ کے، نمائندوں سے جو تاجر فروش لوگ ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جب یہ ہمارے سے بات چیت کریں گے پھر ان کو پتہ چلے گا، ہاتھوں میں ہاتھ پڑیں گے کہ جب کل مارکیٹ، پورے پاکستان کی مارکیٹ بند ہوگی تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی یہ صرف بیٹھ کے ٹیبل ٹاک اور وہاں شو دکھا رہے ہیں کہ جن سے انہوں نے میٹنگ کی ہے ان تمام نے اعلان کر دیا کہ ہم متفقہ طور پہ کل ہڑتال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تاجر دوست اسکیم کے خلاف اور وابڈا کے خلاف پکی ہماری ہڑتال ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ مانے اور یہ ہڑتال غیر معینہ مدت تک جا سکتی ہے، یہ ہڑتال غیر معینہ مدت تک جا سکتی ہے۔ شفیق خان پسروری صاحب، یہ تو وہ تمام تر مطالبات ہیں، یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کے، جو ایک کامن مین کے، جو کنزیومر کے، جو لوگ خریداری کرنے جاتے ہیں، یہ ان کے بھی مسائل ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1 دن کی ہڑتال کے ساتھ یا پھر ان کے مطالبات عنقریب تسلیم کر لیے جائیں گے، یا پھر جیسے طیب میر نے کہا کہ غیر معینہ مدت کے لیے بھی ہم ہڑتال پر جا سکتے ہیں، ان کو اس جانب جانا پڑے گا؟ دیکھیں، انہوں نے طیب میر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں نا، وہ بالکل ایک عام آدمی کے دل کی بات کی ہے۔ ان کا رونا انہوں نے رویا ہے، ان کا دکھ انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ٹیکس جو لگایا جا رہا ہے تاجروں پر وہ واپس لے لیں تو کیا یہ رونا پھر بھی ان کا تاجروں کا جاری رہے گا؟ یہ ہے اہم سوال۔ طیب میر صاحب، ایک بڑا سوال آ گیا آپ کی جانب، اگر بجلی کے بل ویسے ہی رہتے ہیں اور باقی معاملات ویسے ہی رہتے ہیں، اور کیا صرف اور صرف وہ ٹیکس واپس لینے سے آپ لوگوں کی ہڑتال واپس تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا بیٹریل تو نہیں آئے گا؟ جی طیب میر صاحب۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، اور جو اس کا نظام پہلے تاجر کے اوپر چل رہا تھا اسی نظام
جی طیب میر کے ساتھ ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. آسمہ ودود صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ یہ تمام تر مطالبات جو کہ جائز نظر آتے ہیں سوائے ٹیکس کے، کیونکہ ٹیکس سبھی کو دینا چاہیے، ٹیکس نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، جو بجلی کے مسائل ہیں، جو غیر ضروری ٹیکسوں کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا وہ جسٹیفائیڈ ہیں اور کیا ان کے یہ وہ مطالبات ایک دن کی ہڑتال سے مان لیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، اکنامکلی اگر ہم دیکھیں نا تو بہت سے چیلنجز اس وقت ہم بہت سے چیلنجز سے ایکسپوز ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان دا لانگ رن ہمیں ہمارے اکنامک سائیکل کو، جو کہ اکانومی کا پہیہ ہے، اس کو بہت برے طریقے سے ہیمپر کر سکتی ہیں، روک سکتی ہیں. اب جہاں تک ان کے مطالبات ہیں، دیر بیسیکلی فوکسڈ آن فوکس تاجران کمیونٹی کے اوپر پرٹیکولرلی فوکسڈ ہے. ان کو تھوڑا سا اپنا اسکوپ وائڈ کرنا چاہیے. اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے اور آپ کا جو خریدار ہے اس کے پاس ڈسپوزیبل انکم نہ ہو کہ وہ آپ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کموڈٹی جو آپ آفر کر رہے ہیں وہ لے سکے، آپ کا کاروبار چلانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو آپ پھر بھی سب کچھ اچیو کرنے کے باوجود بھی کچھ چیز حاصل نہیں کر سکیں گے، اٹین نہیں کر سکیں گے، نہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ اکنامک سٹیٹس آپ لے سکیں گے جو آپ اتنی محنت سے اٹین کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بیسک اپنا فوکس براڈ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، فوکس براڈ کرنا چاہیے. لاسٹ 30 سیکنڈ ہے عبداللہ ملک صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ کر دیں اس ساری صورتحال کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو تاجروں کی اس ہڑتال میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور تاجروں کو بھی ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ بھی ٹیکس پیئر بنیں، آپ لوگ بھی ٹیکس دیں، کیونکہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا؟ طیب میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ تاجروں سے یا دوسرے جو جن کی انکم ٹیکسیبل ہوتی ہے لے کر عوام پر لگائے جاتے ہیں. لیکن کیا طیب میر صاحب جب اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو سرکاری اسپتال میں انہیں دوائی ملتی ہے؟ کیا طیب میر صاحب جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانا جاتے ہیں تو کیا اس گورنمنٹ کے اسکول میں وہ اعلیٰ ایجوکیشن ہے؟ کیا طیب میر صاحب جیسے دوستوں کو کیا کوئی اس کے سیکیورٹی مہیا ہے؟ کوئی ماحول ایسا ہے؟ کیا ان کو ادویات مل رہی ہیں؟ دیکھیے کیا ان کے گھر کے باہر جو سیوریج سسٹم وہ ٹھیک ہے؟ کیا ان کے رول ٹھیک ہیں؟ لیکن لوگ ٹیکس کیوں دیں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے بڑی بڑی لینڈ کروزر لینی ہے، 8-8 کروڑ کی ایک گاڑی اسسٹنٹ کمشنر کو دینی ہے، ریونیو والے نے پچھلے جو رجیم تھا محسن نقوی صاحب والا 60 کے قریب انہوں نے لینڈ کروزریں لی، لینڈ کروزرز خریدنے کے ساتھ اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس ملک کے مسائل تب حل ہوں گے جب انکم ٹیکس کے ثمرات ایک عام آدمی تک پہنچیں گے. ایک عام آدمی کی زندگی جب تک خوشحال نہیں ہوگی، تاجر ہو یا پھر کوئی اور سرکاری افسر ہو یا دیگر کاروبار کرنے والا، وہ تب تک خوش دلی سے ٹیکس نہیں دے گا جب تک وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس ٹیکس پیئنگ کے ثمرات اس تک پہنچ رہے ہیں. آسمہ ودود صاحبہ، شفیق خان پسروری صاحب، طیب میر صاحب اور جناب عبداللہ ملک صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان راہ حسنین کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، کیونکہ آپ ہی تو ہیں پاکستان.